بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ جس موضوع پہ مجھے اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے وہ بدعت کا موضوع ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دین اسلام میں بالعموم جو اس کی مذمت ہم سنتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو یہ شعور حاصل ہو، یہ آگہی اس کے سامنے آئے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بدعت سے دور رکھ سکتا ہے، اور بدعات کی حرمت کی جو بنائے استدلال ہے وہ بھی اس پہ واضح ہو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنائی ہے۔ اس امتحان میں انسان کو امتحان درپیش ہے، تو انسان کو جن پہلوؤں سے امتحان درپیش ہے وہ در حقیقت تین ہی پہلو ہیں۔ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چیزوں کے لیے استدلال مرتب کرتا ہے، معلوم سے نامعلوم کا سفر کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی عقل کی صلاحیت کی بنیاد پر ہے۔ انسانی عقل ہے جو حسن و قبح کا فیصلہ کرتی ہے، صحیح اور غلط کی سمت طے کرتی ہے، درست اور غلط کے بارے میں رائے دیتی ہے، حکم لگاتی ہے۔ یہ انسانی عقل ہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان زندگی کی منازل طے کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ انسان کا اگر آپ دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ اس کی بقا کا ضامن ہے، وہ ہے خور و نوش، کھانا پینا۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسی سے ہم زندہ ہیں۔ ہماری زندگی کا دوسرا سب سے اہم جو آسپیکٹ ہے، جو پہلو ہے، وہ کھانا پینا ہے۔ ہم سوچیں سمجھیں لیکن کھائیں پیے نہیں تو ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ دوسری اہم چیز ہے۔ تیسری اہم چیز، انسان جس طرح ایک داخلی وجود رکھتا ہے، اس کے اندر عقل ہے، ایک نفسیات ہے، اس کے اظہار کے وہ پیرائے تلاش کرتا ہے، اسی طرح اس کا ایک خارج بھی ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک جسم ہے جو اس کی شخصیت کو، اس کے افکار کو لوگوں کے ساتھ متعلق کرتا ہے۔ تو تین پہلو ہیں انسان کے سوچنے کی صلاحیت، انسان غور و فکر کرتا ہے، اس کا عقلی وجود، انسان کھاتا پیتا ہے، اس کے خور و نوش کے معاملات، اور پھر انسان ایک ظاہری وجود رکھتا ہے، گویا اس کا ظاہری وجود، اس کا جسم۔ دین جب ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں امتحان درپیش ہے تو وہ ان تینوں انسان کے پہلوؤں کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ امتحان میں کامیابی کا کرائٹیریا ہے کہ آپ پاکیزگی کا رستہ اختیار کریں، فکر و عمل میں پاکیزگی، اس کے نتیجے میں آپ کے یہاں اخلاقیات کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ خور و نوش کی پاکیزگی کے نتیجے میں آپ کے ہاں طیبات اور خبائث کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح جسم کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں جب آپ پاکیزگی، تزکیے کا تصور لاتے ہیں تو اس سے بھی طہارت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے ظاہری وجود کو آلودہ کر سکتی ہیں، آپ نے ان کو ہٹانا ہے۔ تو دین اور شریعت کی جتنی بھی ہدایات ہیں، عبادات کے علاوہ، عبادات اللہ مقرر کرتے ہیں۔ جب آپ تزکیے کے اصول کی راہوں میں سرگردہ ہو جائیں تو وہ کیا مراسم عبودیت ہیں کہ جن پہ چل کے آپ اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اس کی کوئی بنا عقل میں موجود نہیں تھی کہ میں یہ بتاؤں کہ میں اللہ سے کیسے تعلق کا اظہار کروں۔ تو اللہ نے نمازیں مقرر کر دیں، اللہ نے یہ حج مقرر کر دیا، اس کے مراسم عبودیت طے کر دیے۔ تو شریعت میں جو ہدایات ہمیں دی جاتی ہیں وہ ان تین پہلوؤں سے ہوتی ہیں: انسان کے عقلی وجود کی پاکیزگی، انسان کے خور و نوش کی پاکیزگی، اور انسان کے ظاہری وجود کی تطہیر بدن کے احکام ہیں، تطہیر خور و نوش کے احکام ہیں، اور اخلاقی احکام ہیں۔ اس سے انسان کی عقل کا تزکیہ اور اس کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہ تزکیہ ہے جو ہر جگہ پہ مطلوب ہے، یہ تزکیہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ اسی تزکیے کو جب ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں علمی اور عقلی مسائل میں تو اس سے اخلاقیات وجود میں آتی ہے۔ اخلاقیات کیا چیز ہیں؟ اخلاقیات کے بہت زیادہ فلسفیانہ تصور لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بہت سادہ اور بڑی مبرہن چیز ہے۔ اخلاقیات کا مطلب ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو ادا کیا جائے، یعنی جو جس چیز کا مستحق ہے، جس کا کسی چیز پر کوئی استحقاق اور استقرار پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مجھ سے متعلق ہے تو میں اس کا وہ حق ادا کروں۔ میں اولاد ہوں، والدین کا مجھ سے ایک حق پیدا ہوتا ہے تو میں ان کے حقوق ادا کروں۔ میں شہری ہوں، ریاست کا مجھ سے ایک حق پیدا ہوتا ہے، میں اس کے حق ادا کروں۔ میں ملازم ہوں، مجھ سے میرے جو حاکم ہے اس کے کچھ حق پیدا ہوتے ہیں، میں اس کے حق ادا کروں۔ میں کسی جگہ پر کاروبار کر رہا ہوں تو عوام کے مجھ سے کچھ حقوق متعلق ہوتا ہے، میں حق ادا کروں۔ جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، اور کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی نہ کی جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے۔ یہ اخلاقیات کی عالمگیر تصویر ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو جاننے کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ فلاں چیز اخلاقیات نہیں ہے، قرآن مجید نے خود اس کو بیان کیا، تو اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک کرائٹیریا بھی بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص اس میں اختلاف کرتا ہے تو اس کو کہو کہ یہی کام اپنے ساتھ کر کے دیکھیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ چوری جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، تو کہو آؤ لوگوں کو دعوت دو کہ تم میرا مال لوٹ لو۔ تو اخلاقیات عالمگیر ہیں، اخلاقیات وہ بدیہی سچائیاں ہیں کہ جن سے کائنات کا کوئی شخص منہ نہیں موڑ سکتا۔ انہی اخلاقیات میں دین یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑی اخلاقیات یہ ہے کہ سچائی کا دعویدار بنا جائے۔ جھوٹ کسی شخص کے ساتھ ہو، کسی اجتماع کے ساتھ ہو، اس سے بڑھ کے آپ کے خالق اور منعم حقیقی کے ساتھ ہو، اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی نہیں ہے۔
کیوں بد اخلاقی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اصل میں دوسرے کا حق تلف کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے سے غلط بات منسوب کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کا حق تھا کہ ہم اس کی طرف سے جو بات کر رہے ہیں وہ سچائی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ جو کچھ اس نے بیان کیا وہ لوگوں تک پہنچا دیں. اخلاقیات کا یہی اصول ہے کہ جس کی بنیاد پہ دین میں شرک کی مذمت ہوتی ہے. یہ شرک جب ہم پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, لوگوں کو مذہبی لوگ بتاتے ہیں بھئی شرک نہ کرو, تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے یہ کوئی مذہبی تصور ہے, یہ کسی مذہبی یا ڈیوائن اسکرپچر میں آ کے بتا دیا گیا ہے کہ جیسے شرک ایک بڑی ممنوع چیز ہے, بالکل ایسی جیسے سور کھانا ایک ممنوع چیز ہے یا جس طرح خون پینا کوئی ممنوع چیز ہے. ایسا نہیں ہے, ان چیزوں کی بھی اخلاقی اساسات موجود ہیں. سور دین میں ایسے نہیں ممنوع قرار دیا گیا, کبھی اس کا موقع ہوا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لیکن شرک کی جب ممانعت کی بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی اخلاقی نقطہ نظر ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ساجی, اس کا کوئی سبارڈینیٹ, اس کا کوئی مددگار ہے. یہ بات اگر میں اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کی سند لے کر آؤں, اللہ سے اس بات کو کلیریفائی اور ویریفائی کرواؤں کہ اللہ نے یہ بات خود کہی ہے کہ جی فلاں میرا ساتھی, فلاں میرا سبارڈینیٹ, فلاں میری ذات سے ہے یا میں اس کی ذات سے ہوں, یا خلق میں یا تدابیر امور میں وہ میرا ساتھی ہمدم ہے. اس کے بغیر اگر ہم خدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے, بد اخلاقی ہے. اسی بنیاد پر آپ اگر دیکھیں ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اخلاقیات کے مباحث میں شرک کو رکھا ہے. دین کی جو اصولی ہدایات ہے وہاں پہ شرک کو نہیں رکھا ہے. یعنی وہ ہدایت کی حقیقت کیا ہے, اس ہدایت کی حقیقت یہی اخلاقی تصور ہے. جب شرک ممنوع قرار دے دیا گیا اور اس کی اساس جھوٹ ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر جہاں پر حرمت کے وہ اصول بیان کیے ہیں اور وہ سب کے سب اخلاقی اصول ہیں. اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان تمام اصولوں پہ بات کی جائے, میں براہ راست اس چیز پہ آتا ہوں جو یہاں کا موضوع ہے, بدعت. تو جس چیز کو وہاں پر موضوع بنایا ہے شرک کے بعد بدعت کو, یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ وہاں پر جب سب چیزیں اخلاقی بیان کر دی تو پھر 5 بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے کہ ہر چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ تقاضا رکھتی ہے کہ اس کو الگ بیان کیا جائے, اس سے اس کی اہمیت بھی بڑھتی ہے. کچھ عمومی چیزیں وہاں تلفی کی بیان کر دی. پہلے اسم ہے, اس کو عربی زبان میں عطف العام علی الخاص کی تعبیر سے بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے ایک عمومی تعبیر بیان کی اور پھر اس کے بعد شرک کو بیان کیا. تو وہاں پر جو آخری چیز بیان کی ہے وہ بدعت ہے. یہ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی دین میں ابتدا کر دیں. جب آپ دین میں کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں تو آپ 2 کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلا کام آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خالق کی جگہ پر آ کے بٹھا لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کام جس چیز کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں یہ دین کا کام ہے. تو اب دین کی سند تو روئے زمین پر صرف ایک شخصیت کے ہاتھ میں, اور وہ محمد رسول اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن نے بتا دیا کہ وہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے دین نہیں قرار دے سکتے, خدا ہے جو کسی چیز کو دین قرار دیتا ہے. تو جب میں کسی چیز کو بغیر علم کے, بغیر دلیل کے, بغیر سند کے اللہ کے دین میں شامل کرتا ہوں تو اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہوں, میں ایک بڑی بد اخلاقی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ بڑی بد اخلاقی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے بارے میں کر رہا ہوں یا کسی نامعلوم شخص کے بارے میں کر رہا ہوں, بلکہ عالم کے پروردگار, اس منعم حقیقی, اس خالق کے بارے میں کر رہا ہوں جس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ میرا پروردگار ہے. یہ بدعت جو ہے غیر مذہبی لوگوں سے نہیں ہوتی, مذہبی لوگوں سے ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ دین کے اندر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی الحاد کا لمبردار اٹھ کے تو کبھی نہیں کہے گا نا جی کہ خدا کے دین میں یہ چیز مطلوب ہے, وہ تو دین کو مانتے ہی نہیں ہے. جو لوگ دین کو مان رہے ہوتے ہیں تو دین کو ماننے کے بعد کسی دینی حکم کے بارے میں یہ کہنا کہ دین میں یہ مطلوب ہے اور دین میں وہ نہ ہو, اس کی کوئی سند نہ ہو, اس کی کوئی حجت نہ ہو, اس کی کوئی دلیل نہ ہو, یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز دین میں نہیں ہے تو دین میں جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے وہ اپنے حدود و شرائط کی رعایت سے دیا جاتا ہے. لہٰذا صرف اس چیز کا نام بدعت نہیں ہے کہ آپ کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر لیں, بلکہ بدعت اس چیز کا بھی نام ہے کہ دین میں کوئی حکم دیا گیا تھا, آپ نے اس کے حدود و شرائط کو تبدیل کر لیا. مثالیں دیتا ہوں, دین میں یہ چیز کہیں بیان نہیں ہوئی کہ جس وقت کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے بعد سارے لوگ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. یہ دین کے کسی ماخذ میں, کسی سورس میں کہیں بیان نہیں ہوئی. آپ نے ایک چیز کو میت کے مرنے کے بعد ایک عباداتی رسم کے طور پہ معاشرے میں اس کا اجرا کر دیا. یہ صریحاً بدعت ہے. اس لیے کہ اگر یہ کوئی دینی عمل تھا, جس طرح تجہیز ایک دینی عمل ہے, تکفین ایک دینی عمل ہے, آپ کفن کرتے ہیں, آپ جنازہ پڑھتے ہیں, یہ دینی عمل ہے, اس کی سند سنت میں موجود ہے. لیکن ایک دوسری چیز کو آپ نے ابتدا کر کے اپنی خواہش سے اس کو سامنے لا کر دین بنا دیا, اب یہ بدعت ہے. یہ بدعت کی وہ مثال ہے کہ جو ابتدا کی مثال ہے. اسی طریقے سے دین نے اجازت دی تھی, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ 5 وقت لازم ہے, اور اس کے بعد ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, آپ جب چاہیں نفل نماز ادا کریں. نماز اپنی ذات میں جائز چیز تھی, مستحسن چیز تھی, اس کے مراسم عبودیت طے کر دیے گئے, دین میں وہ عمل موجود ہے, لیکن آپ نے اس کی حدود و شرائط کی رعایت کو بدل دیا. مثلا نماز نفل کہیں بھی پڑھی جا سکتی تھی, کبھی بھی پڑھی جا سکتی تھی, آپ نے کہا نہیں,
ہم 12 ربیع الاول کو نشتر پارک میں جمع ہو کے 2 رکعت عید میلاد النبی کی نماز پڑھیں گے. اور آپ نے کہا یہ تو نفل نماز ہے. نماز تو نفل ہوتی ہے, کہیں بھی پڑھ لی جائے, نماز نفل ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ حدود و شرائط موجود ہیں کہ آپ اس کی تقید نہیں کریں گے, اس کو قید نہیں لگائیں گے کوئی. آپ نے اس کی نوعیت میں, اس کی حیت میں ایک تبدیلی کر لی اور اس کو ایک نئی شکل دے دی, گویا اس کو حدود و شرائط کو مسخ کر دیا. تو یہ بھی بدعت ہے. تو دین میں کسی نئے حکم کو پیدا کرنا یا دین میں موجود معلوم حکم کی حدود و شرائط کو تبدیل کر لینا, یہ ایک بڑی بد اخلاقی ہے. بد اخلاقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کام اللہ نے کرنا تھا. ایک اور پہلو بھی یہاں پہ پیش نظر رہے کہ یہ کام جزیات میں تو ہوتا رہتا ہے. مثلا کسی دینی حکم کے بارے میں میں نے ایک رائے سوچی اور اس کو میں نے دین قرار دے دیا. میں نے آپ کو مثال دی, مثلا یہ جو میت کے بعد ہمارے یہاں رسوم ہوتے ہیں, اسی طریقے سے بعض خاص دنوں کو ہم منانا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک تو ٹھیک تھا. یہ جز کے اندر ایک خرابی ہے. یہ ایک دین کا جو مجموعی فریم ورک تھا, یعنی پوری شریعت کو مان رہے ہیں, ایک طرف آپ تطہیر بدن کے احکام مان رہے ہیں, تطہیر خرنوش کے احکام مان رہے ہیں, تمام اخلاقی احکام مان رہے ہیں, ایک جگہ پر آپ نے خرابی پیدا کر دی. یہ جز کی خرابی ہے. یہی خرابی کبھی کبھی بڑھ کے پورے کے پورے مذہبی فکر بلکہ خود مذہب کو دیکھنے کے زاویہ نظر پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں جو بدعت ہے وہ محض کوئی جز کی خرابی نہیں رہتی, بلکہ وہ ایک بڑی ضلالت یہاں پر گمراہی کے معنی میں ذوات سے ہے, ایک بڑی ضلالت بن جاتی ہے, ایک بڑی گمراہی بن جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو دین کا پورا نقشہ ہے, دین کا پورا جو فریم ورک ہے, اس کے تار و پود بکھر جاتے ہیں, اس کا تیہ پانچا ہو جاتا ہے. اس کی بھی میں ایک مثال آپ کو دے دوں. دین کے سورسز ہیں اللہ کے نزدیک قرآن اور سنت. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, لکھا ہوا موجود ہے, کتاب میں موجود ہے, اس کی آیات ہیں. کسی دینی حکم کی ہم نے کوئی دلیل وہاں سے بیان کرنی ہے, آیت پڑھیں گے, لفظ کا معنی کریں گے, کلام کا سیاق دیکھیں گے, لوگوں کو بتا دیں گے 2 اور 2 4 کی طرح. سنت ہے, ہم یہ کہتے ہیں فلاں چیز سنت ہے, تو سنت آج سے تو شروع نہیں ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے شروع ہوگی, تو اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں جائیں گے, سب سے پہلے وہاں دیکھیں گے, اس کے بعد ہم پیچھے مڑ کے اس کی تاریخ کو ٹریس کریں گے, دیکھیں گے کہ اس کا ریکارڈ کیا ہے. اگر سنت تھی تو وہ بھی 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آ جائے گی. لیکن آپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی دین کا ایک تیسرا سورس بھی ہے, تیسرا ماخذ بھی ہے, اور وہ ہے اجماع امت. امت کے علماء جب کسی چیز پر متفق ہو جائیں, ان کا کسی چیز پر اتفاق ہو جائے, تو یہ بھی حجت قاطع ہے, یہ بھی دین میں چیزوں کے ثبوت کا ذریعہ بنتی ہے. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے ہم نے کیا کیا. ہم نے دین کا جو کرائیٹیریا اللہ کے پیغمبر سے جاری ہوا تھا اس کو تبدیل کر دیا, اس میں ایک نئی اختراع کی, اس میں ایک نئی چیز ایجاد کی. تو یہ جو ایجاد ہے یہ پھر پورے کے پورے دین کے نقشے کو بدل دیتی ہے, اور یہ پھر ایسی بدعت ہے کہ جس بدعت کے گمراہی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. اس طرح کی بدعات جو ہیں وہ پورے کے پورے نئے مذہبی فکر کی بنیادیں رکھتی ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا کلام کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ بدعت دین میں ہر وہ کام ہے جس کام کی ابتدا خدا کی سنت کے بغیر کی جائے. دوسری بات, ہر وہ کام جس کی ابتدا خدا نے تو کر دی تھی, اس کے حدود و شرائط کو ہم نے تبدیل کر دیا. اسی طریقے سے یہ جز کے اندر ہم تبدیلی اور خرابی پیدا کرتے ہیں, بس اوقات کل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے ایک تصور بنایا کہ امت کے علماء کا اتفاق جو ہے وہ چیزوں کی حجت بن جاتا ہے. اب ہم نے یہ دین میں ایک اصولی بدعت کا ارتکاب کر دیا, ایک عالمگیر بدعت کا ارتکاب کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں جہاں پر اجماع امت کا نقطہ نظر پر زیر بحث لائے ہیں, وہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے بدعت بن جاتی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد میں اور آپ گفتگو ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ میرے پاس تو قرآن و سنت ہے اور آپ کے پاس آپ کے علماء کا اتفاق ہے. تو یہ دین کے اندر ایک بہت بڑی نئی ابتدا کرنا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ پوری زندگی یہ بتایا, اور قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ بھی ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑی خرابی جو انسانوں میں پیدا ہوتی ہے وہ افراط و تفریط کی خرابی ہوتی ہے. میں پرسوں جمعہ پڑھنے ایک مسجد میں گیا تو وہاں پر ایک رسالہ مجھے نظر آیا. اس رسالے پہ لکھا ہوا تھا کہ منکرین عید میلاد النبی کو قرآن و سنت سے منہ توڑ جواب. تو میں نے 1 منٹ کے لیے غور کیا اور میرے سامنے بات واضح ہوئی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, ہر شخص کے لیے باعث تہنیت باعث مسرت یہ موقع ہے. ہم سب خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. کوئی شخص فرط محبت سے 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی شخص اس سے آگے بڑھ کے آپ کی فضائل اور آپ کی خصوصیات بیان کرنے کو کوئی مجلس سجا لیتا ہے. بڑی اچھی بڑی مستحسن بات ہے. لیکن انسان افراط و تفریط کا ایسا شکار ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس مسرت و تہنیت کے موقع کو, پہلے جو دین کے اندر ایک لفظ موجود ہے, دین کے تصورات میں ایک چیز موجود ہے عید کا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری 2 عیدیں ہیں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ فَهَذَا عِيدُنَا, ہم سب کے لیے 2 عیدیں مسلمانوں کے لیے جاری کی گئی, ہر ایک کی عید ہوتی ہے اور ہماری یہ 2 عیدیں ہیں. تو اس نے آگے بڑھ کے اپنے اس تصور میں پہلے عید کا لفظ چشمہ کیا, عید میلاد النبی. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے اس کے اندر ابتدا کی کس چیز کی تھی, نماز بھی اس میں پڑھی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے دینی تصورات تراشے, اور پھر اس کے بعد اس نے دوسرے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جو ہو
وہ منکر ہو اس دینی تصور کے. تو یہ ہے بدعت کی خرابی، یہ ہے بدعت کی اور احداث اور اختراع کی وہ نقصان جو پورے کے پورے دین کے ڈھانچے کو تبدیل کر دیتا ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہم قرآن و سنت سے ادنا مماثلتیں تلاش کر کے غلط دلائل دے کر لوگوں کو یہ ثابت کرتے ہیں. مثلا اس میں 18 دلائل دیے ہوئے تھے اور سب سے اوپر جو دلیل موجود تھی معاف کیجیے گا، وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا ہم نے مومنین کے لیے بنائی ہے اور مومنین کے لیے اس میں جائز ہے جو وہ کام کریں، مومنین کے لیے کہ ہر کام جائز ہے. اس طرح اس میں دلیل تھی کہ مسلمان جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی. تو بھائی یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہوں گی پہلے آپ اس کو دین ثابت کریں جو آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ کمزوری ہے انسانوں کی جس کے نتیجے میں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جو پچھلی اقوام تھیں ان کو بطور مثال پیش کر کے بتایا ہے کہ یہ کام انہوں نے کر لیا تھا. یہ خود سے دین بناتے تھے، خود سے فتوے دیتے تھے، خود سے حلال و حرام کے فیصلے کرتے تھے. جو چیز دین نہیں تھی اس کو انہوں نے دین بنا لیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ ہر بدعت جو ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے جو دین میں پیدا کی جاتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. اس لیے دین کے معاملات میں یہ اخلاقی اصول ہے کہ جو اللہ کی بات ہے وہ اس کی سند کے ساتھ پیش کر دی جائے. اس کے علاوہ جب کوئی بات کوئی شخص کرے تو وہ دین میں ابتداء ہے، اختراع ہے، خواہشات کو دین بنانا ہے. دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان تمام بدعات سے ہمیں دور رکھے اور ان تمام اخلاقی رذائل سے ہمیں بچانے کی توفیق دے.